کریں گے۔ جی میں نے کہا کہ خاتم النبیین کا پورا مطلب مجھے بتا دیں شروع سے لے کے اینڈ تک کہ یہ آپ کا عقیدہ کیا ہے خاتم النبیین کے بارے میں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سلسلہ نبوت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، بند ہوا، مکمل ہوا، چلا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور مکمل ختم اور بند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا جی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دیا۔ جی بولے آپ۔ جی ہوگی آپ کی بات مکمل؟ جی جی آپ نہیں بولیں گے؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات سن لیں ام صفا ایک منٹ، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی۔ میڈم مجھے سمجھ تو آئے نا کہ وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو ان کی نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں میرے بھائی، آپ نے اپنا موقع بیان کرنا ہے۔ شاہ جی نے اپنا موقع بیان کیا، آپ کے پاس 3 منٹ ہے، بولے۔ جی میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں جو ہوں احمدی ہوں، میرا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ نبوت ابھی جاری ہے۔ کیا آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبوت ابھی جاری ہے؟ جی ہرگز نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہوئی، اور وہ سلسلہ جو انبیاء کا چلا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اب اس کے بعد جو ہے وہ فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی نبوت اور رسالت ہے، کسی اور کی نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے۔ جی شاہ جی، میں یہ آپ علامہ ہیں ماشاءاللہ، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جو نبی آئے گا وہ نبی نہیں ہوگا آپ کی نظر میں؟ اب یہ عقیدہ ختم نبوت، دیکھیں آپ سوال نہیں کریں، آپ اپنے عقیدے کے اوپر دلیل دیں، اسی طرح شاہ جی نے جو اپنا عقیدہ پیش کیا وہ اس کے اوپر دلیل دیں گے۔ آپ ڈائریکٹ شاہ جی سے کچھ سوال نہیں کر سکتے۔ سکتے۔ اپنے عقیدے کو سچا تو ثابت کریں۔ میم شاہ جی کا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ انہوں نے پورا نہیں بیان کیا، ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ میری بات سنیں، میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ مسلمان کی دلیل دیں۔ آپ نے کہا کہ اجراء نبوت ہے، اس کے اوپر قرآن سے کوئی دلیل پیش کریں۔ یہ تو آپ خود پیش کر رہی ہیں، یہ تو آپ نے آگے کی دلیل پیش کی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، نبوت جاری ہے۔ میری بات سنیں، آپ کو بات ہی نہیں میرے تو کوئی آپ اپنا جو عقیدہ ہے کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو وہ پیش کریں، آپ شاہ جی کے ساتھ کوئی بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ اپنا عقیدہ، اپنا موقف قرآن و حدیث سے ہمیں ثابت کریں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی نے فرمائی ہے، تو یہ یہاں پر موجود ہے، ہم اس کو سن لیں گے، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی۔ جی بولیں۔ مجھے قرآن پاک سے ثابت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے؟ جی شاہ جی آپ بات کریں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، بولیں جی شاہ جی۔ جی گزارش یہ ہے، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو کرنی ہے یا اپنے عقیدہ ختم نبوت پر کرنی ہے؟ ابھی آپ منتشر کر رہے ہیں، کبھی باغ کے آپ ادھر جاتے ہیں، کبھی باغ کے ادھر جاتے ہیں، کسی ایک موضوع پر گفتگو کریں۔ جب آپ بولیں گے نہیں، وہ بولیں گے نہیں، ایسا نہیں بولیں گے نہیں آپ، ٹھیک ہے؟ جب آپ بولیں گے تو میں خاموش رہا ہوں، میں نے آپ کی بات کو کاٹا نہیں ہے۔ تو یہ جو تیزی دکھاتی نا آپ کی جماعت، وہ درست نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے، میں نے عقیدہ ختم نبوت کی دلیل دی، آپ اس کو رد کریں۔ اب آپ بھاگ کے چلیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا یا نہیں آنا، وہ جب موضوع ہوگا تو ابھی تو ڈیفینیشن پر آ رہی ہے، تعریف پر آ رہی ہے بات۔ دیکھیے حالت آپ کی یہ ہے، آپ کوئی تعریف نہیں کر سکے کہ آپ کا عقیدہ کہ وہ آپ بیان نہیں کر سکے، جمپ لگا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو رکھنی ہے تو پھر وہ گفتگو رکھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو آنا ہے وہ کیا ہے، وہ کیا موضوع ہے، کس حیثیت سے آئیں گے، کیا کرنے آئیں گے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ ابھی جو آپ نے بڑک ماری ہے کہ شاہ صاحب اس براڈ پر آئے، آپ جواب ہی دیں، بالکل جھوٹ بولا آپ نے۔ براڈ کا نام بتائیں، کس براڈ پر تھی آپ کی، وہاں آئی ڈی کیا تھی؟ اگر کسی قادیانی کی تھے تو میرے پاس وہ ریکارڈنگ بھی ہوگی۔
تو اس لیے نہ زیادہ اتنا کریں، اپنا جو بھی معیار ہے وہ اس پر رہیں۔ آپ نے جھوٹ بولا ہے، میں مصروف تھا لیکن ابھی جو مجھے انویٹیشن بھیجی گئی میں نے قبول کر لی ہے۔ آپ کریں، آپ ختم نبوت کا، آپ کا عقیدہ اجراء نبوت کی آپ کی تعریف کیا ہے، پہلے وہ تعریف کریں۔ آپ نے اور کچھ آپ کو آیا نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو پھر وہ موضوع رکھ لیں گے ہم۔ جی بولیں اب آپ۔ کیا جی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نبوت تو ختم کریں نا، آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ ختم نبوت، تو میں آپ کو نبوت بتا رہا ہوں کہ نبی نے آنا ہے، آپ خود ختم کر رہے ہیں نبوت کو۔ پہلے نبی تو آپ ختم کریں نا، نبی تو آپ ایک نبی ابھی آنے والا ہے، اس کو بھول جاتے ہیں آپ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا نہیں ہے۔ نبوت ختم کریں گے تو میں بات کروں گا نا ختم نبوت پہ، آپ اپنی نبوت تو ختم کریں۔ جی عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ختم ہو چکا، وہ میں پہلی ٹرم میں کہہ چکا ہوں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جب حضور علیہ السلام تک کریں گے اس میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہو چکے ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، ان کے دور کا ذکر قرآن پاک نے کر دیا۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، یہ بھی میں نے بیان کر دیا۔ اب آپ کوئی آیت ہے تو وہ پیش کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت جاری ہے انبیاء کرام کی، تو وہ آیت قرآنی پیش کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آپ نے بات کی، ہم نے جواب دیا کہ قرآن پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ اور ان کے دور کا تذکرہ کر دیا۔ آپ نے جو بھی گفتگو کریں گے کوئی آیت قرآنی پڑھ کر آپ نے بیان کرنا ہے کہ میرے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں، اس کی بنیاد اس آیت مقدسہ پر ہے۔ جی قرآن سے مجھے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک قرآن پاک کی ضرورت اس وقت پڑے گی جب ہم اپنا نبوت ختم کریں گے۔ آپ یہ بتا دیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے یا نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی، وہ ایک عام انسان ہوں گے؟ یعنی ابھی آپ کہیں گے قرآن پاک کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو آئندہ پھر آپ قرآن پاک کے حوالے سے بات کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ضرورت پڑے گی پھر آپ وہی یوز کروں گا، مجھے سوال کا جواب پھر میں آیت لگاتا ہوں۔ نہیں، پھر وہی کام کر رہے ہیں آپ، بولتے ہیں میں خاموش ہوتا ہوں بیچ میں آپ کے بولنے، جب آپ کی باری آتی ہے آپ ایک آیت بھی نہیں پڑھتے۔ میں نے دو آیات پڑھی ہیں نا، آپ ایک پڑھ کے بتائیں مجھے کہاں عیسیٰ علیہ السلام مجھے آپ میری بات کا جواب دے دیں، میں آپ کو آیت لگا دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قرآن کی کس آیت میں نبوت ہے؟ لگائیں آپ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا ہم نے کب انکار کیا ہے؟ وہ نازل ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قسم اٹھائی ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی، لیوشکن، ان قریب تم میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہ نہ تو میں کہہ رہا ہوں نہ ام رباب صاحبہ کہہ رہی ہیں، یہ بخاری میں، مسلم میں، حدیث مقدسہ میں تواتر کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کیا ہے۔ میں نے یہ بھی احادیث آپ کو دکھا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا ذکر بھی قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر بھی قرآن میں، لیکن ان کا دور نبوت ختم ہو چکا، دور نبوت گزر چکا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، آپ نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت دکھائے کسی آیت سے، جیسے میں نے دو آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا تعین کر دیا۔ اب آپ نے سوال کیا کہ موجودہ دور میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی قرآن پاک کے پابند ہوں گے۔ قرآن پاک خود بیان کر رہا ہے، سورہ سبا آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ سبا آیت نمبر 28۔ دوسری آیت پڑھتا ہوں، سورہ اعراف آیت نمبر 158، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو قرآن پاک کی ان آیات کریمہ کے وہ پابند ہوں گے۔ تیسری آیت بھی سن لیجئے، سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے میثاق لیا، انہیں پابند کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ پابند ہیں کہ جب وہ دور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں
اور اس موقع پر حضور علیہ السلام ہی کا دور ہو، یا تو آپ کہیں کہ دور رسالت محمدی نہیں ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا دور رسالت ہے، اگر اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو ان پر بھی وہ پابندی کون سی ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، نبی عہد کر کے آ چکے، اور اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اپنا عہد توڑتا ہی نہیں، عہد کے پابند ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں، تو اس پابندی کے تحت وہ حضور علیہ السلام ہی کی نبوت کا اعلان کریں گے، حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار کریں گے، نبی ہونے کے باوجود چونکہ دور رسالت محمدی میں ہے تو حضور علیہ السلام کی امت میں آ کر اپنا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ جی بولے اب آپ۔ شاہ جی میری بات کا جواب نہیں ملا، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ نبی ہوں گے یا ان کی امت میں سے ایک انسان ہوں گے، وہ نبی کا درجہ ان کے پاس نہیں ہوگا جو تھا، اس بات کا جواب مجھے دے دیں۔ مجھے تو یہ پتا ہے کہ جی ان کی امت میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ قرآن پاک کے مطابق چلیں گے، ہر چیز، مرزا صاحب بھی تو قرآن پاک اور حدیثوں کے مطابق ہی چل رہے ہیں، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ امتی ہوں گے، نبی ہوں گے، امتی نبی ہوں گے، یا امتی ہوں گے کہ ایک انسان ہوں گے؟ دیکھیں آپ ایک تو جھوٹ بہت بولتے ہیں آپ لوگ، کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، بہت جھوٹ بولتے ہیں آپ، کیسے بھلا؟ میں کہے آؤں کہ نبی ہونے کے باوجود، شاہ جی آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ امتی ہوں گے کہ نبی ہوں گے، تو میں نے وہی کہنا۔ خبر تو کرا، بس جواب تو سنے، میں کہہ آیا ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ نبی ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کی امت میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یا تو آپ کا علمی لیول یہ ہے کہ آپ اردو بھی نہیں سمجھ سکتے، پھر ایسا کریں جا کر پڑھیں، مطالعہ کریں، پھر آ کر جو ہے نبی ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، باقی مجھے سمجھ آ گئی، اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہ جی، آپ کی یار بیچ میں کاٹیں گے، مجھے یہی کنفرم کرنا تھا کہ آپ ان کو نبی کہیں گے یا نہیں، کہیں بیچ میں کاٹیں گے، آپ اپنی باری پر بولیں، بیچ میں کاٹیں گے تو زیادہ سمارٹ نہ بنے نا، آپ ایک جملہ بولیں گے میں بھی کاٹ دوں گا، پھر کیا ہوگا؟ آپ بولتے ہیں تو میں نے کبھی بیچ میں کاٹی آپ کی بات کو؟ چلے بولیں۔ آپ اپنی تسلی سے جیسے ابھی کر رہے ہیں نا، آپ اس براڈو پر، آپ مجھے اب یاد آ رہا ہے، وہ ڈھونڈو والے کی ہے نا، نوید شاہ کی براڈو کی بات کر رہے ہیں نا آپ، وہ آپ کی آئی ڈی کیا تھی؟ لو فار آل، وہاں یہی آئی ڈی تھی، وہاں اس وقت تھے جب وہ ڈاکٹر صاحب اور جیزی صاحب بات کر رہے تھے، آپ بھی تھے انہی میں؟ نہیں جی میں نہیں تھا۔ پھر کس براڈ پر آپ کی اور میری بات ہوئی؟ براڈ پہ وہ سب نے ایک ہی، آپ کی براڈ تھی اور سب نے ایک جیسی ہی ڈی پی لگائی ہوئی تھی، آپ کی براڈ نہیں تھی، وہ براڈ تھی مطلب کہ یہ غیر احمدیوں کی تھی، اور سب نے وہ نار والی ڈی پی لگائی ہوئی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ تقریباً 7 دن پہلے کی بات ہے، آپ نے جھوٹ بولا، 7-8 دن یا 10 دن ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ اچھا، جھوٹ آپ کی گٹی میں، آپ لوگوں کی گٹی میں جھوٹ بولنا؟ شاہ جی میں پوچھ رہا ہوں، میری بات کا جواب تو دے دیں نا، آپ نے اب جواب میں کیا دوں؟ جس موضوع پہ بحث ہو رہی ہے اس موضوع پہ رکھیں نا۔ اب امی صاحبہ نے کہا تھا پرانی باتیں چھوڑ دیں، آپ پرانی باتیں لے کے بیٹھیں۔ آپ ایسا کریں، پہلے ہنسیں ذرا، ایک دفعہ ہنس لیں اچھی طرح، تاکہ بات کرنے کے قابل ہو سکیں۔ مجھے بات کریں نا، کریں بات، جو بات شروع ہے وہ بات میں بات کریں نا۔ بندہ پاگل لگتا ہے، جیسے آپ ہنسے تو بندہ پاگل لگتا ہے۔ پاگل نہیں شاہ جی، آپ بھول جاتے ہیں بڑی جلدی۔ میں بالکل، آپ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں بھول جاتا ہوں، یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر وہ آئی ڈی والے ہیں وہ سارے گواہی دیں گے، جس طرح ایک طرح کی آئی ڈی AGD والے ہیں، وہ ساروں کو میں بلا لیتا ہوں، وہ سارے گواہی دیں گے کس کو جواب آیا تھا کس کو نہیں آیا تھا۔ پہلے ایک بندہ بھاگا ہوا تھا شاہ جی وہاں سے میری اس بات کی وجہ سے، اس نے، میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا میری بات سنیں، میں یاد دلا دیتا ہوں۔ بھاگا تھا، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلے آپ دوسرے بندے پر، صاحبہ جب بات ہماری ہو رہی ہے تو تیسرا بندہ کیوں بول رہا ہے؟ آپ اس بروڈ پہ صرف آپ نے پھر سارے بٹھا لیے، اس وجہ سے کہ اب گواہیاں چاہیے نا، اب چونکہ جو آپ جھوٹ بول رہے تھے کہ وہ ایک ہی طرح کی، وہ سارے بلا لیتے ہیں ہم تو۔ دیکھیں میرا ٹاپک پہ ہے نا، وہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں اس کا جواب ایک ڈرائیور تھا، کر رہے ہیں آپ بات کو بار بار چینج کریں۔ میں چینج نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جواب نہیں دیا تو جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ میں نے اپنی گفتگو میں بات پچھلی براڈ میں ہوگی میں نے اتنی تفصیل آپ پھر اس بات کو لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں، میں نے اتنی، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جواب نہیں دیا، یہ جو آپ کی جماعت قادیانیت اس کی گھٹی میں ہے کہ جب آپ کسی سے گفتگو کرو، اس وقت گفتگو کرو تو آپ نے ہر باری کہنا کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں نے اتنی آیات آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آپ سے سوال کر رہے ہیں بات کو چینج کیوں کر رہے ہیں؟ جو میں کوئی چینج، آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ چینج کر رہا ہوں، میں بالکل نہیں چینج کر رہا ہوں، پھر آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، پوری جھوٹی جماعت ہے ساری۔
آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں جو چینج کر رہا ہوں. میں کب چینج کر، میں تو آیات قرآن قرآن سے پڑھ رہا ہوں. کیا ہو جائے گا؟ نہیں، میں تو آیات قرآن سے پڑھ رہا ہوں. ایک آیت پڑھی اس بندے نے؟ کوئی ایک آیت تو پڑھے نا کہ تیرا موقف کہاں ہے قرآن پاک. جناب ہم آیتوں قرآن کا پاک سے کوئی جھوٹا ترجمہ نہیں ایک کرتے. آیت تو پڑھو نا قرآن پاک. جھوٹا ترجمہ کرنے کی ہماری عادت نہیں ہے. ہم عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں کہتے. آپ دیکھیں اب کون چینج کر رہا ہے. او لو ہر حال والے، اب کون چینج کر رہا ہے؟ ایک کون بولا تھا بیچ میں، اب کون چینج کر رہا ہے؟ کون کیا چینج کر رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے والی بات کون کر رہا ہے اب؟ اللہ تعالیٰ کو ام صاحبہ نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یار فرشتہ تھے. اب جمپ لگا کے ادھر کیوں جا رہا ہے؟ اب ادھر رہے ختم نبوت پر رہے، اب ادھر کیوں جا رہا ہے؟ جمپ کیوں مار رہا ہے؟ تو ختم نبوت پہ بات کریں نا. آپ نے کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، آگے میں بات کروں. آیت پڑھے نا کوئی قرآن. آپ نے عقیدے کی کوئی آیت پڑھی؟ آپ نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو آپ کا عقیدہ قرآن کے بغیر ہے. جناب آپ کا عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک میں سے صاف صاف جھوٹا بیان ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے لیکن امتی ہوں گے. جب نبوت پہ مہر ہوگی، نبوت ختم ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ختم ہو گئے، بس آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے گا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ سکتے ہیں ان کے بعد نبی بن کے؟ جی جواب سنیں. اپنا یہ عقیدے میں سے تو نکلیں، پھر میں آپ کو آگے بیان کروں. ایسا نہیں جہالت کی بات نہ کرو. قرآن پاک نے خود اس کا تعین کر اچھا پہلے ہنس لے، ایسے کر ہنسیں، پاگل لگو گے، ہنس لو. کوئی دلیل قرآن مجھے پھر ہنسی آتی ہے. ہنسی اس لیے آتی ہے کہ کہ قرآن پاک کی ایک آیت آپ پڑھ نہیں سکتے، اس لیے ہنسی آتی ہے آپ کو. اپنے اوپر ہنسیں، آپ اپنی جہالت پر ہنسیں، اپنی بے وقوفی پر ہنسیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے عالم ارواح دلائل دینے کی عالم ارواح میں نہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں، تو میں آپ کو لازمی دوں. اوہو کہاں خاک دینی تم نے. اچھا عالم ارواح میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس میثاق میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں یا نہیں ہے؟ دیں جواب مجھے. جی بتائیں. آپ بات چینج کیوں کر رہے ہیں شاہ جی؟ میرا آپ سوال ذرا سنیں، نبوت میرا پہ رہیں قرآن نا. سے سوال سنیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. نبوت پہ رہیں یار. آپ بات کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ مجھے سوال پوچھ رہے ہو اب آپ قرآن بھاگو پاک کے نا. اندر سے. اب میرے سوال کا جواب پہلے آپ نے سمارٹنیس اور چلاکی دکھا لی جو دکھانی تھی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس میثاق میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں یا نہیں ہے؟ یہ بتائیں مجھے. ہاں یا نہ میں جواب دیں. آپ اپنی ختم نبوت پہ قائم رہے نا. آپ مجھ سے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں یار؟ سوال آپ پوچھیں تو ٹھیک ہے، میں پوچھوں تو میں صاحبہ ختم نبوت پہ رہیں. میں یہ ختم نبوت کی آیت ہے. لَتُؤْمِنُنَّ میرا یار جیسے بھی ہے پھر سوال آپ نے سنو بیان بھائی، کی. آپ میرے بات سنیں. اب حالت آپ کی یہ ہو گئی ہے، اب بھاگیں گے آپ. میں تو نہیں مانتا ختم نبوت اچھا کی ہے. آپ کے نام ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ میں اس میثاق میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں یا نہیں؟ جواب دیں مجھے. شامل ہیں یا نہیں؟ پہلے مجھے اس بات کا جواب اس میں دیں کہ حضرت شامل ہیں عیسیٰ یا علیہ نہیں؟ میرا السلام سوال آئیں کا گے. جواب دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس میثاق میں شامل. جب نبیوں کی مور نبی عیسیٰ کریم علیہ صلی اللہ السلام علیہ وسلم پہ لگ گئی، بھاگو ان کے نانا. علاوہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ میرا سکتے ہیں؟ سوال ہے مجھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اس میثاق میں شامل ہیں یا نہیں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. آگے سنیں. اب جی اب آپ بات چینج کر رہے ہیں. اللہ پاک عیسیٰ علیہ اس کو السلام چینج نہیں شامل کر ہو یا رہا. نہ ہو، میں آپ کی بات میں نہیں تھا بولا. میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں تو دیا. آپ تو کہیں گے ساری زندگی جھوٹ ہی بولیں گے آپ. سوال جواب نہیں دیا. قال اقرار. سنیں اب جواب سنیں آیت قرآن سے. سارے بیٹھے ہیں. قال اقرارتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری بوجھ لے. قالوا اقررنا. اب آپ سے سوال، اس قالو میں میرا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے. آپ مجھے دلیل دیں کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، خارج ہیں اس سے. قالوا اقررنا قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اب جس طرح میں قرآن پاک کا آپ کو پڑھ کر ایک ایک آیت میں بتا رہا ہوں کہ اس میں قالو میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بولے ہیں کہ اللہ میں اقرار کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام تو ختم نبوت کی دلیل ہے. سنیں کیسے دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کیوں بھیج رہا ہے. اعلان پہلے کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مقدسہ میں جو ہے وہ بیان کر دیا. میں اسپیسیفک آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. کیسے؟
ایک سچے نبی کو حضور علیہ السلام کی امت میں شامل کیا، عالم ارواح میں ان سے اوتھ لیا، میثاق لیا، پھر زمین پر اللہ تعالیٰ بھیجے گا، تو چونکہ دور رسالت محمدی ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود پابند ہوں گے کہ وہ بات کریں گے تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی حدیث میں قسم اٹھا کر فرما دیا، تو نبوت کے باب میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر چکے۔ کہاں کر چکے؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہاں کر چکے ہیں؟ سورہ صف آیت نمبر 6، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں نے آپ کو قرآن پاک سے پڑھ کر بتایا۔ پھر وہ آسمان کی طرف اٹھانے کا ذکر بھی قرآن فرما رہا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ پھر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے شاہ جی ان کا زمین پر آنے کا ذکر شاہ جی یہاں بات کر رہا ہوں، سوری آپ غلط کر رہے ہیں، آسمان کا ذکر نہیں ہے، آسمان کا ذکر نہیں، قرآن پاک سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، جی قرآن پاک سمجھا رہا ہوں، میں بتاتا ہوں ایک آیت تو آپ پڑھ نہیں صاحب سنیں میرے سے، قرآن سے سمجھو۔ آگے پھر سورہ زخرف آیت نمبر 61، کوئی سوال کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا ذکر کہاں ہے؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے، نالج ہے، علم ہے۔ اب کوئی سوال کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو جہاں پر بھی ہوں وہ قیامت کا نالج نہیں، وہ نالج بنے گی تب جب وہ زمین پر ہوں گے، جہاں کہیں پر بھی رہے تو نالج کیسے بنے گے؟ اور پھر بخاری شریف میں، مسلم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت کی نشانیاں چھوٹی صغریٰ بھی بیان کی اور کبریٰ بھی بیان کی، چھوٹی نشانیوں میں دیگر جو ہے چیزیں بیان کی ہیں، اور بڑی نشانی میں عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں نازل ہونے کا ذکر کیا۔ ابھی تک جتنی میں نے گفتگو کی ہے یا تو قرآن پاک سے کی ہے یا حدیث مقدسہ سے کی ہے، میرے فریق مخالف ابھی تک قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ تک نہیں دے سکے۔ تو دعویٰ یہ کر رہے تھے شاہ صاحب کو ختم نبوت کا معنی نہیں آیا، جس طرف جا رہے ہیں یہ میں ادھر ہی مکمل ہو گئی بات، جی بولے، مکمل آپ کی بات ہو گئی جی بولے۔ شاہ جی مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نعوذ باللہ قرآن پاک پہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ نے کہا جی حضرت عیسیٰ زندہ، آسمان کا زندہ کا ذکر کہاں ہے؟ زندہ کا ذکر بھی دے دیں، اور آسمان کا تو چلو ہے، زندہ کا ذکر دے دیں مجھے کہ زندہ کا ذکر، چلو زندہ کا ذکر زندہ آسمان پہ اٹھا لیں، زندہ لگا دیں صاحب۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں انہوں نے موضوع میری، اب غور سے سنیں، یہ بار بار ابھی کہہ رہے کہ جھوٹ کیوں بولے، ان کے پاس بیچارہ اب لاجواب جواب نہیں آیا اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں ہوگا ان کے پاس۔ دیکھیے اب میں اس کا یہ بھی ڈیمانڈ پوری کرتا ہوں، بات کا جواب دیں شاہ جی۔ آپ مجھے ڈکٹیٹ نہ کریں نا، آپ اپنے اوقات میں رہیں، ڈکٹیٹ نہ کریں، میں نے آپ کو ڈکٹیٹ کیا۔ شاہ جی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، شاہ جی سب سے پہلے یہ اس بات کو تسلیم کرے کہ خاتم النبیین کے بڑی خوبصورتی سے آپ نے معنی بیان فرمائی اور اس کا مفہوم بھی، اور یہ شخص نہ تو کوئی آیت پیش کر سکا نہ کوئی حدیث، یہ تسلیم والی دنیا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ والی دنیا ہے۔ تو پہلے تو یہ اس چیز کو تسلیم کر لے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آپ بات کر دیجیے گا۔ انہوں نے ہر جگہ یہ کہنا ہے کہ جواب نہیں ہے، ان کو پتہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کرتے ہیں، زندہ ثابت کرتے ہیں، اب آپ کی ختم نبوت پہ دعویٰ ہوتا ہے، تب آپ کی ختم نبوت ہوتی ہے۔ جمپ کتنے لگائے ہیں آپ نے، دیکھیے جمپ کتنے لگائے ہیں۔ آپ کا یہ دعویٰ کہ آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، میں نے کوئی سخت لفظ جمپ کیا یار، جمپ دیکھو، جمپ کر رہا ہوں کہ آپ کی ختم نبوت میں عیسیٰ علیہ السلام اٹکے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، یہی بدتمیزی آپ کی ہے، دیکھیں نا آپ کی بدتمیزی کیا ہوئے کہ لفظ میں کہوں تیرا با اٹکا ہوا ہے، میں کروں کہ مرزا اٹکا ہوا، ٹھیک ہے اب سنیں نا، مرزا اٹکا ہوا جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، مرزا صاحب اٹکے ہوئے نا، ان کو نیچے نکال لیں ان کو، تو پھر ادب سیکھو نا۔ وہی تو نہیں نکل رہے آپ سے، میں نکالتا ہوں، وہ تو وہی تو نہیں نکل رہے، کب کے نکلے ہوئے ہیں، بلکہ وہی تو گلے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے نکل نہیں رہے، چھپکلی ہیں گلے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور چھپکلی گلے میں پھنستی ہے، اور کہاں پھنستی ہے؟ چھپکلی گلے میں پھنس جاتی ہے، آپ چھپکلی کھاتے ہیں، سب چھپکلی ہیں، نہیں مرزا صاحب چھپکلی ہیں، نہیں شاہ جی بات کی چھپکلی گلے میں پھنستی ہے، آپ چھپکلی کھاتے ہیں۔ جی آپ ٹاپک پہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دو نا، آپ باتوں کو چینج کر رہے ہیں۔ وہ گنڈویا ہے، چھپکلی تو پھر بھی جانور ہے، وہ گنڈویا ہے۔ اب میں جواب دیتا ہوں، دیکھیے آپ پھر کتے ہو، آپ پھر کتے ہو، آپ کتے کہتے ہو اپنے آپ کو کتے ہو، خنزیر والی زبان کا جواب مانگ رہے ہیں وہ آپ دے نہیں رہے۔ آپ بدتمیزی پر آ گئے،
اچھا اب میں عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بتاتا ہوں قرآن پاک سے. اچھا اب باقی خاموش رہیں یار, زندہ بتاتا ہوں قرآن پاک. سنو میری بات سنو. اب آپ نے اگر تو کوئی ضمیر آپ میں ہے تو آپ نے بالکل میرے سوال کا جواب, اگر گپ شپ نہیں لگانی, آیت جیسے میں پڑھوں گا وما قتلوہ یقیناً, اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا یقیناً. اللہ تعالیٰ قتل کی نفی فرما رہا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 157 کا آخری حصہ ہے. اللہ فرمائے یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا. جو قتل نہیں ہوتا وہ زندہ ہوتا ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کا کوئی مرزا مسرور سے لے کر نیچے تک کوئی بندہ شاہ صاحب کی کال آ گئی ہے. جی اچھا, اب میں اگر باقی حضرات فیصلہ کریں گے, میں چونکہ ابھی ہماری شاعری کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو گزارش یہ ہے کہ وما قتلوہ یقیناً, انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کرنا, میں یہ زندہ کر رہا ہوں ثابت, اور کوئی مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا. اور اسے قتل نہیں کیا گیا. کیسے انہوں نے قتل نہیں کیا اسے؟ ہو کی ضمیر کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یقیناً کا لفظ بھی استعمال کر دیے گا. اس مقام پر جب عیسیٰ علیہ السلام کا رفع, اور عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت زندہ ہے, روح جسم کے اندر ہے, یہاں مجھے ان کی موت کر دیں. اگر یہ موت کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں والی بات کر رہے ہیں. دعویٰ یہ کس کا ہے کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا, یہ قتل اگر کہنا ہے دعویٰ تو وہ یہودیوں کا ہے. اب جو کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے وہ یہودیوں کی بات کر رہا ہے. تو اللہ نے یہودیوں کی بات کی نفی کر دی کہ وما قتلوہ یقیناً, اسے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. جس کو قتل نہیں کیا جاتا زندہ ہے. روح کی صورت کہاں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں. اب آگے سنیں, بل عربی میں کہتے ابتالیہ, جسم کے قتل کی نفی. جس کے قتل کی نفی اسی کو اللہ فرما رہا ہے بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت اپنی طرف اٹھا لیا. یہ میں نے آیت پیش کی ہے, اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی نفی ہے, قتل کی نفی ہے, زندہ عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت, اور انہی کو اٹھایا گیا. لگا دیں شاہ جی, سامنے تو لگائیں. اور اب آرام کرے, جیسے میں نے اتنی آیات پڑھی ہیں نا, اب آپ سامنے لگا دیں نا, جسم سمیت زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. یہ آپ آج پہلی بار آپ کے منہ سے سن رہا ہوں, قرآن پاک میں ہے, ذرا لگا دیں سامنے. اب میں نے جیسے دلائل دی آپ پڑھیں, آپ آیت پڑھیں اور اس کا جواب دیں. کیا جی سامنے تو لگائیں یار, اپنی میری بات مجھے آپ پہ یقین ہی نہیں ہے, سامنے لگائیں آیت. اچھا آپ پر میرے پہ یقین نہیں ہے. عمر باب صاحب پہ ہے یقین؟ جی 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 شاہ جی میں سن رہی ہوں. عمر باب صاحب میں نے آیت درست پڑھی ہے. جسم سمیت زندہ آسمان پہ اٹھا لیا, اس کا نہیں پہلا معاملہ تھا زندہ آسمان. تو آپ ریکارڈ میں آ چکا کہ میں آسمان تو مانتا ہوں کہ قرآن میں آسمان کا لفظ ہے, یہ آپ مان چکے ہیں. اب آپ نے مجھ سے مطالبہ یہ کیا تھا, زیادہ بات اتنے فضولیات کا ٹائم نہیں ہمارے پاس. آپ نے مطالبہ کیا تھا زندہ دکھاؤ. میری دلیل سن لیں, وما قتلوہ یقیناً, یا تو آپ کہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کی روح نکل گئی, قتل ہو گئے. قرآن تو نفی کر رہا ہے کہ قتل نہیں کیا. جسے قتل نہیں کیا گیا روح جسم کے اندر وہ زندہ موجود ہے. میں نے شاہ جی یہ نہیں تھا کہ آسمان کا ذکر ہے, میں نے کہا چلیں آسمان کا ذکر مان بھی لیتے ہیں, تو زندہ کا ذکر نہیں ہے. زندہ کا ہے. ہاں مجھے تو آپ لگائیں نا زندہ آسمان پہ اٹھا لیا, یہ الفاظ مکمل کر کے آپ حدیث لگا دیں یہاں پہ, یا قرآن کی آیت, حدیث نہیں قرآن کی آیت سے آپ نے بیان کیا. حدیث بعد میں پہلے قرآن کی آیت. جی میں نے پڑھ دی قرآن کی آیت بھی, وما قتلوہ یقینا. پڑھنی نہیں, سامنے لگانی ہے, سامنے لگا یار تو کوئی سارا میں بھی تو پڑھوں نا. تینوں پڑھنا خود اپنا کھولتے پڑھ, وہ تو کھول کے اپنا. شاہ جی پھر مجھے ہنسی آتی ہے. شاہ جی آپ نے دلیل دی ہے, آپ سامنے لگائیں گے, میں دوں گا, میں لگاؤں گا. مرشد میں لگا دیتا ہوں. جی جی شاہ جی میں سن رہی ہوں. یہ جوکر کہاں سے لائیں آپ؟ مرشد سامنے لگا دوں آیت؟ ہاں لگا دے. جوکر کہاں سے لائیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے, لگا دیں جی, لگا دیں.
इतना टाइम की जाए। अब देखें इसका हर मुतालबा पूरा किया गया है, पता है। अच्छा अगली बात सुनिए उमर अवाब साहब, उसने अभी तक एक आया उमर अवाब साहब अब ये दूसरी ब्रॉड पर जाएगा ना, सुने मेरी बात। उधर कहेगा शाह जी को एक आयत नहीं पढ़नी आई, उन्होंने कोई जवाब नहीं देता। मैंने उसमें मैंने बात तो सुनो यार, बात आयत लग लैन दियो, आयत लग लैन दियो, सोनियो आयत लग लैन। आज मतलब आज तक अभी आपने अभी तक आज तक आयत भी नहीं पढ़ी। शाह जी ये खुद पढ़ेगा, आयत लगेगी ना तो ये पढ़ेगा फॉर ऑल। अब खातमुन नबीयीन का इसने तो कुछ नहीं बताया, तो शाह जी ने तो बता दिया। तो एक बात पे कि तुम्हारा मुंह काला हो गया अब अच्छे से। मैं साहबा काला मुंह आप करवा के बैठी हैं, सारे काला मुंह करवा के बैठे हैं। अपने ईसा अलैहिस्सलाम को तो जिंदा साबित कर लो। काला से मुंह काने दा होया है तो चुप कर देंगे नहीं, एक मिनट सारे बदतमीजी कर रहे हैं। ओ कुत्तिया तू चुप कर। अच्छा जी लो जी मिर्जा खंजीर दा जिक्र हो रहा। लो जी मिर्जा खंजीर दा जिन्हों अलेक्जेंडर डोई ने जनीम साबित कीता सी और मिर्जा नासर ने पेज 1231 कार्रवाई 74 दे अंदर एडमिट कीता कि मिर्जा वाकई ही हरामी सी। मैं नहीं कह रहा, एक ईसाई ने प्रूव कीता सी अलेक्जेंडर डोई ने, और यह कार्रवाई 74 दा पेज में थे लाना जिदे उत्ते मिर्जा नासर ने एडमिट कीता कि अलेक्जेंडर डोई ने मिर्जे काले खंजीर कज़ाब दज्जाल जलील हरामी साबित कीता। ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਾਮੀ। 4 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਦਵਾ ਬਾਹਰ ਅਫਗਾਨ ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਮਾਮ ਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਲਾ ਮੁਕੀ ਭੰਗੀ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। وہ بنگی خاندان سے امام دین نے لکھی ہے۔ امام دین وہ بندہ ہے جدے نال انہیں 700 روپے چوری کر کے لاہور جا کے لکی طوائف دے کوٹے تے شراب اور زنا کردا رہا 10 ہفتے۔ اے مرزا کانا خنزیر، میں اس دی گل کر رہا ہوں، تین تمیز ہی نہیں ہے۔ وہ مسرور دیکھو، مسرور ہوتا وہ بچی دے نال 36 سال زنا کرا رہا ہے، انہوں کہہ رہا چپ کر جا، خاموش ہو جا۔ یہ تھوڑی قادیانیت ہے، تیری تمیز نہیں ہے کہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب نال کس طرح گل کرنی ہے۔ میں کرا پھر تیرا علاج 1 منٹ دے اندر۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 157 سارے 1 منٹ دے اندر علاج کرے تو لگاؤں نا۔ ایک تو آیت دی پڑھی جی تو کوئی دلیل نہ تو گل نہیں کی تھی تو اتنی بک کر گیا۔ دلیل دی لوڑ ہی نہیں تانوں چپ کراਉਣ واسطے چودھری۔ اپنے عیسیٰ علیہ السلام نوں جدا ثابت کرو۔ بڑا اسلام دا تعالیٰ کی کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نوں زندہ ثابت کرو نا۔ چلیے آپ کو یہ تو خاتم النبیین کے معنی تو پتہ چل گیا نا اللہ فراد جی۔ خاتم النبیین کے معنی جو شاہ جی کر رہے ہیں وہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ پہ رد ہو جاتے ہیں، کیونکہ خاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو اس سے خاتم النبیین کے معنی تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ یہ جی پڑھ لیں، آپ پڑھے آئے تب لگ گئی ہے۔ جی لف فار آل تلاوت کریں اس کی۔ لف فار آل تلاوت کریں۔ جی تلاوت کریں، مجھے اس میں حضرت میری ام صاحبہ تلاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سامنے سارے پڑھے لکھے بھائی ہیں، میری بات سن لیں۔ بھائی ہم آپ سے اس میں کہیں بھی مجھے یہ دکھا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، جو شاہ جی نے بیان کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، وہ ثابت کریں نا۔ اس میں کہاں پہ لکھا ہوا؟ جی تو یہ آپ پڑھیں نا، ہمیں بتائیں کہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا، پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں لکھا ہوا ہے، ہم کہہ رہے ہیں لکھا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں لکھا ہوا، پڑھ کے بتائیں ہمیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اس میں لکھی ہوئی ہے، ان کا اٹھایا جانا لکھا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں۔ اب آپ اس کو پڑھیں، ہمیں بتائیں کہ ہاں یا نہ۔ جی جی لف فار آل
اس میں کیا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ سب کے سامنے لگی ہوئی ہے آیت، آپ مجھ سے پڑھوا رہی ہیں. اگر کسی دوست کو اس میں عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ نظر آ رہے ہیں تو بتا دیں. جی مجھے اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نظر آ رہی ہیں اور ان کو اٹھایا گیا یہ بھی نظر آ رہا ہے، ان کا دوبارہ آنا بھی نظر آ رہا ہے، مجھے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، میں اس کو پڑھ رہی ہوں. اب آپ مجھے پڑھ کر سنائیں کہ اس میں یہ سب کچھ نہیں ہے. خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، کچھ اللہ کا خوف کریں. آپ لوگوں کو گمراہی کے رستے پہ لگا رہے ہیں. قسم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شبہ بتایا گیا تھا، یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں. جی آپ تلاوت کریں، ہمیں شک میں ہیں، اس کو آپ کہہ رہے ہو جی وہ زندہ آسمان پہ ہیں. جی مجھے یہ بتائیں، قرآن سے آپ پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں، ہمیں بتائیں. مجھے تو جو لکھا ہوا مل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. مجھے اس سے یہ پتہ چلا ان کی تشبیہ ہوئی ہے، ان کی تمثیل بنائی گئی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا. ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے. یہ تمام آیتیں آپ اس کی نفی کر رہے ہیں. پلیز اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں. ترجمہ سامنے ہے، کیا اس کا ترجمہ کروائیں گی آپ؟ جی آپ پڑھ کے کر کے بتائیں. ہمیں یہ مل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی دی گئی، بلکہ ان کی تشبیہ بنائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یقینی طور پر ان کو قتل نہیں کیا گیا. قتل تو میں بھی مانتا ہوں نہیں کیا گیا، قتل تو میں بھی مانتا ہوں نہیں کیا گیا. تو چلے پڑھ کے سنائیں، اس کو پڑھیں عربی. جی پڑھیں. دیکھیں آپ تمام قادیانیوں کو شرمندہ کر رہی ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو جواب نہیں آیا، آپ کو جواب نہیں آیا، اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی سمجھ، عقل، بوجھ کچھ ہے ہی نہیں. آپ تمام قادیانیوں کے منہ او بہن میری آپ تمام قادیانیوں کے منہ پر کالک کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں بھائی، ویکھتا لے ترجمہ کی لکھیا ہے، کچھ پڑھ لے بہن میری. تو میرا خیال ہے قرآن پاک تو منہ پھیر کے قرآن پاک پڑھنی ہے پچھان کر کے کہ جی آ لکھیا ہوا ہے. ویکھتا سی اتنے کی لکھیا ہوا ہے، سارے نظر آ رہے ہیں، میرے تو علاوہ کیڑا ہوتے جڑا نہیں پڑھ. میں کہہ رہی ہوں کہ مینو جو نظر آ رہا ہے، جو تانوں نظر آ رہا ہے وہ پڑھو. تینوں تو پھر میں کہنا قرآن پاک دے وچ اپنی جماعت دے منہ تے لفظ دے 6 لفظ نظر آ رہے ہیں تانوں، میرا خیال ایک لفظ. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھو تسی سارے دا منہ کالا نہ کرو، انہاں نوں شرمندہ نہ کرو، قرآن پڑھو اور ترجمہ کرو. منہ کالا دا تہاڈا ہو گیا کیونکہ تسی یہ قرآن پاک ثابت مسرور کھوتے نوں میری قرآن پڑھنا آندا، تیرے کولوں 10 دفعہ پوچھیا قرآن پڑھ کے دیکھ، تو کہہ دے مینوں عربی نہیں آندی. تینوں مسرور کھوتے دی طرح عربی نہیں آندی، تو کہہ دے مینوں عربی نہیں آندی. تو ساری قادیانیت نوں ذلیل کرا رہے ہیں تے بٹھا کے تینوں کی کالا کرا رہے ہیں. منہ پونکا لگ جاندا ہے. تو کانے دے مرزے خنزیر دی طرح تینوں بھی نہیں پڑھنا آندا، تو کہہ دے مینوں قرآن نہیں پڑھنا آندا. اے مسرور کھوتے نوں بھی نہیں قرآن پڑھنا آندا، تو بھی کہہ دے مینوں قرآن نہیں پڑھنا آندا. دیکھیں لو فار آل، آپ اپنی جماعت کو اور اپنے آپ کو اس فیس سے نکالیں. ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا لکھا ملا اور آپ اس کو کیا پڑھ رہے ہیں. جی بھائی خکرو خاندان دا الگ سی، باقی نہیں بنگی سی. مرزا قادیانی خنزیر جڑا سی وہ بنگی سی، چوڑے تو بھی تھلے سی. چوڑے بالکل. جی لو فار آل. جی لو فار آل پلیز آپ پڑھیں. ایک منٹ کاکا سپاہی نو جواب دے لینے دیو. اے جے کاکا سپاہی ہے نا تو میں پھر کاکا جی کاکا سپاہی بات نہیں کر رہے، میں بات کر رہی ہوں، وہ خاموش ہیں. آپ جو ہے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے ہمیں بتائیں کہ شاہ صاحب نے کیا ترجمہ غلط کیا ہے، کیا انہوں نے اس کا جو مفہوم پیش کیا وہ غلط ہے، ہمیں ثابت کریں. جی لو فار آل. شاہ جی نے ایک گل بھی صحیح نہیں کی. شاہ جی نے کیڑی گل صحیح کی؟ جی ہمیں ثابت تو کریں نا، مطلب کہاں انہوں نے غلط کیا وہ ثابت کریں یہاں پر. لے ثابت یار کیسے ثابت کروں جب اس میں سارے پڑھ رہے ہیں، دنیا پڑھی اندھی ہے یار. مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آتی. آپ ایک آیت کو لے کے بار بار اگلے بندے کو فورس کر رہی ہیں جی ثابت کریں ثابت کریں. اس میں کہیں لکھا ہی نہیں ہوا تو میں کیا ثابت کروں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان. یہاں پر ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے لکھا ہوا.
तकरीर ना कर, वो हमें शर्मिंदा करे ना, बताइए आप। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਜਾਲ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਣੇ ਦੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਦਜਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਸੀ ਨਾ। काका भाई एक मिनट ਆਹੋ जी, ਤੁਹਾਡੇ नफर और पढ़ना शुरू करें आप। सवाल के पास कोई जवाब नहीं है, इसने अभी यही करनी है और लास्ट में इसने गुस्ताखी करनी, शर्मियत करनी। देखिए आपने देखे इतनी शर्मिंदगी आपके लिए सैयद जफरुल्लाह शाह साहब के ऊपर कि उन्होंने उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उनको बयान किया, आप झूठे पड़ गए। आप उन्होंने जो आयत पेश की है, आप कहते इसमें ये नहीं लिखा हुआ, आप उनको अब साबित करें। आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਚੋਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਬਈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਉਹ ਝੁਠਲਾਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ? ਪੜੋ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੜੋ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਆਇਤ ਦੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਖੋਲੋ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਇਤ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ 157 158। ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਲਾਓ ਭਾਈਜਾਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਆਇਤ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ। शार्प शूटर लगाए आयत जी, जो पहले लगाई थी वो लगाएं जनाब। जो पहले लगाई थी वो लगाएं, जो पहले लगाई थी। ऊंची ज्यादा बोलूं जब भाई साहब की आवाज जनाब, जो पहले आयत लगाई थी वो लगाएं दोबारा। ओ वही है ना भाईजान। जी भाईजान पढ़े। ये सही नजर नहीं आ रही यार, जो पहले लगाई थी वो लगाएं दोबारा। इसमें वो क्रॉस सी है, पता नहीं क्या। मुझे तो नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है, इसको नजर नहीं आ रही है। किसको नजर आ रही है भाई? भाई मुझे नजर आ रही है, नजर आ रही है भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलना अल-मसीह इब्न मरियम। हाँ जी जी जी, चलें। सारे लिखें कि आपको ये आयत नजर आ रही है या नहीं आ रही? सारे लिखें प्लीज, सारे बहन बहन। यार पहले वाली आयत आप लगा दो, उसमें क्या है और इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क है? ये पढ़ लेना, इससे की फर्क? पूरी लिखी हुई है ना, ये पूरी लगाई है यार। उसमें क्या फर्क है? जो पहले आयत लगी हुई उसमें क्या फर्क भाईजान है? भाईजान वो आदि थी, ये पूरी आयत करनी है ना, बदतमीज ने थल्ले ला इसमें ये सारे नु जलील करा रहा, कादियानियत नु रुसवा करा रहा। तेनू अरबी पढ़नी नहीं आंदी, कुरान बार-बार मुंह लग जाता कुत्ते वाला। देखें भाई मिर्जा खंजीर कुत्ता सी। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर लगेगी, आप बात को समझें। इसने सारी कादियानियत को रुसवा कराया है। इसको तिलावत कुरान पाक नहीं पढ़ना आता, अरबी पढ़नी नहीं आती। जी बिल्कुल, और इससे बड़ा झूठा कज़ाब, मिर्जे से भी बड़ा झूठा कज़ाब है। कुरान पाक देख के इसको पढ़ना नहीं आ रहा है, और ये नफर बड़ा मामा बना बैठा है। देखो तुम्हें देख के कुरान नहीं पढ़ना आता। मौलाना मराब मिरासी मिर्जा खंजीर भंगी सी, हो मिरासी ना कह मिर्जे नु, वो मिर्जा खंजीर जड़ा भंगी सी, पैदाइशी भंगी सी। इमाम ने कहा काफर सी। एक मिर्जा खंजीर इन्हां दा दसौंदी इहदा नाम सी, इहदा पैदाइशी नाम दसवंदी सी। ए तेरे काका भाई एक मिनट सबर कर ले जी। देखिए बहस कर लेंदे सानू, तू बकवास करी जाना। लव फॉर ऑल। नहीं मिर्जे खंजीर नु भौंकण दिओ जी। चलो जी, खंजीर दे कतूरिया तू भौंक, इसको चुप करवा ले। गंदी जी काका भाई प्लीज जरा थोड़ा ही मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं कोई गाली गलौज नहीं कर रहा, तो ये क्यों बकवास कर रहा है? इसके मुंह को कुत्ता लगा हुआ है। जी जी, आप पढ़े।
میں نے پڑھ لیا ہے، اس میں بھی کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا؟ یہ دکھا دیں مجھے ذرا۔ جی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جی اب آپ مجھے پڑھ کے بتائیں کہاں نہیں لکھا ہوا۔